دنیا میں حالات کی بہتری کے لیے جو نسخہ کیمیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اپنے اعمال کی اصلاح اور اچھائی ہے۔ اچھائی ایک فرد سے شروع ہوتی ہے، پھر خاندان اور معاشرے اسی سے تشکیل پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشیدہ حالات میں اور پریشان کن حالات میں نیکی اور اچھائی جو ہے اس کے اجر اور اضافے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب نیکی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس میں بتائی ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بادروا بالاعمال خصالا ستا، تو پھر نیک اعمال کی طرف جلدی کرو اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ان حالات کو بدلنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ اچھے اعمال اور نیکی ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امرۃ السفہاء، کہ جب بے وقوف حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں تو ان حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تم اچھے اعمال کی طرف جلدی کرو گے، جتنا جلدی اچھے اعمال کی طرف جاؤ گے اتنا ہی یہ صورتحال جو ہے یہ جلدی ختم ہوگی۔ اور اگر تم سمجھو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم ایسا کیوں کریں، تو پھر اس صورتحال سے دوچار رہنے کے لیے زندگی بھر تیار ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا وکثرت الشرط، وہ حالات جب پیدا ہو جائیں کہ جو افسران بالا ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی سیکورٹی اور پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے، تو یہ حالات جو ہیں یہ بھی تباہی کی ایک علامت اور تباہی کی ایک نشانی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری جو پولیس ہے وہ عامت الناس کی حفاظت کے لیے کیا ہے، وہ اصل میں جو اشرافیہ ہے یا جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کی حفاظت اور ان کے بچاؤ کے لیے سارے سیکورٹی ادارے جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو قیامت کی نشانی بھی بتایا ہے اور فرمایا کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو پھر انسان کو اچھے اعمال کی طرف جلدی کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وقطیعۃ الرحم، جب رشتہ داریوں کو توڑنے کا رواج چل پڑے تو پھر بھی سمجھ لو کہ تباہی جو ہے وہ تمہارے قریب ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بہن سے دور ہے، اور رشتہ داریوں کو توڑنا جو ہے اس کو معمولی کام سمجھا جاتا ہے اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے جلدی جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی وہ قطع رحمی، وہ رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں تو جوڑتا ہوں، رشتہ دار توڑتے ہیں۔ فرمایا سل من قطع کا، جو توڑے اس کے ساتھ ہی تو جوڑنا ہے، جو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑنا، یہ تو جو ہے وہ بدلہ ہے۔ اصل صلہ رحمی ہے یہ کہ جو آپ سے توڑ کے دور نکل رہا ہے آپ اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبیع الحکم، اور عہدے بیچے جائیں گے۔ جب لوگ عہدوں کو بیچنا شروع کر دیں، عہدے اور مناصب حاصل کرنے کے لیے رشوت کا بازار گرم ہو جائے، تو ایسے حالات میں بھی تم اچھائی کی طرف اور نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، اور اچھے اعمال کے ذریعے ہی ان حالات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ سر لگانے والے جو ہیں، قرآن پڑھنے والے، ان کو لوگ جو ہے وہ آگے لے آئیں گے، اور جو سمجھدار اور پڑھے لکھے علماء ہیں جو دین کا صحیح فہم رکھتے ہیں ان کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
آج آپ دیکھ لیں کہ فرمایا وہ اس لیے ان کو آگے کریں گے لیسا بافقہہم، وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہوں گے کہ زیادہ سمجھداری کی وجہ سے یا زیادہ دین کا علم رکھنے کی وجہ سے، صرف ان کی سر ہوگی اور اس سر کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کو آگے کریں گے، اور جو صحیح دین کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے چلے جائیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنجیدہ گفتگو کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اکثریت کا عالم یہ ہے عوام الناس کا کہ وہ ذرا طرز لگانے والا ہو، پنجابی میں یہ کہتا ہے پھٹے چکن والا ہوئے، پھر کہتے ہیں خطیب تو ہے نا مزہ آیا، یا پھر ایسا جو ہے وہ راگ لگا کے نعتیں پڑھنے والا، نظمیں پڑھنے والا کہ نہ گانے کی طرز میں فرق ہے نہ اس کی طرز میں فرق ہے۔ اور قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھے اور آپ کو پتہ لگے یہ واقعی اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ اصل میں صحیح قرآن کی قرات کرنے والا۔ صرف مغنی گانے والے کی طرز پہ فرمایا قرآن جو ہے وہ راگ لگا کے اس انداز سے پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابل تعریف عمل نہیں بتایا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو، لیکن اس انداز سے کہ انسان جو ہے وہ قواعد و ضوابط کو بھی بھول جائے اور اسی کو معاشرے کے اندر بنیاد بنا لیا جائے کہ اس کی آواز جو ہے وہ بہت ترنم ہے جناب، اس کو جو ہے نا وہ آگے کر دو اور علماء جو ہے ان کو پیچھے کر دو۔ یہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واستخفافا بالدم، لوگوں کا خون سستا ہو جائے۔ خون جو ہے بہانے کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ پہلے آپ سنتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، کہتے ہیں جی آندھی چلتی تھی لوگ کہتے تھے کوئی قتل ہو گیا، سرخ آندھی چلی ہے کوئی قتل ہو گیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، آپ وکلاء حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر قتل و غارت کے جو واقعات ہیں، لڑائی جھگڑے کے جو واقعات ہیں، وہ کس قدر جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں، اور اتنا سستا خون ہو چکا ہے کہ تلخ کلامی ہوئی اور ادھر سے گولی ماری اور خون بہا دیا۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ اگر دیکھے کہ ایک بچہ جو 20-25 سال کا اگر فرد ہے یا 30 سال کا ہے، کن مراحل سے وہ گزرا، اس کے ماں باپ نے کن تکلیفوں سے اس کو پالا اور نہ جانے کتنی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ تھیں۔ دیکھنے میں تو وہ ایک خون ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سینکڑوں لوگوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، وہ ایک جان جو ہے اس کو ختم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، پھر عمل کے اندر، اچھے اعمال کے اندر جو ہے وہ جلدی کرو اور نیکی جو ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تاکہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے تمہاری اچھائی کی وجہ سے، تمہارے خیر کی وجہ سے، اور یہ حالات جو ہے وہ بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔